بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. گزشتہ درس میں اسی آیت میں جو جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا ذکر آیا ہے اس کی کچھ تفصیل ذکر کی تھی، اور وہ تفصیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں موجود ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے وہ جانور بتا دیے جو کہ حرام ہیں، اور حلال ہونے کے باوجود بعض حالتیں ایسی ہیں کہ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم دوبارہ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے درس میں یہی تھا. لیکن وہ آیت ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر پڑھ دیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے. جانور چاہے حلال تھا، مر گیا تو وہ حرام ہے. والدم، اور خون جو بہہ جائے وہ بھی حرام ہے. ولحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جو کسی غیر اللہ کے نام کر دی گئی. چیز چاہے حلال تھی، غیر اللہ کے نام جب کر دی گئی تو وہ بھی حرام ہو گئی، جس پر کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا. والمنخنقہ، گلا گھٹ جانے سے جو مر جائے وہ بھی حرام ہے. والموقوذہ، اور چوٹ لگنے سے جو مر جائے وہ بھی حرام ہے. والمتردیہ، اور کوئی اونچی جگہ سے گر کر جانور مر جائے، پہاڑی سے بکری گری نیچے آتے مر گئی، وہ بھی حرام ہے. والنطیحہ، اور سینگ مار کر اگر کوئی جانور دوسرے کو مار دے تو وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع، اور جسے درندہ چیر پھاڑ جائے اور وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اگر ذبح کر لیا تو پھر اس کا گوشت حلال ہے. وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ کوئی جانور کسی آستانے پر لے جا کر ذبح کیا گیا. جانور کو آستانے پہ لے جا کے کسی دربار پہ کسی سرکار کے نام چڑھا دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قرے کے تیروں سے فال لو یا قرے کے تیروں سے تقسیم کرو. یہ دو کام پچھلے درس میں ذکر کیے تھے کہ ایک یہ کہ کہیں سفر پہ جانا ہے تو تیر نکالے، جاؤ، روانہ ہو گئے. نکل آیا، نہ جاؤ، نہیں روانہ ہوتے. اور ایک تیسرا تیر ہوتا تھا جس میں نیوٹرل رکھا ہوا تھا، جاؤ نہ جاؤ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہتے کہ اب دوبارہ پھر قرآن اندازی کرو. اور ایک یہ کہ جوا کھیلتے، اور جوا کھیلتے جو جانور جوے میں کوئی جیت لیتا، اب اس کو پھر تقسیم کرتے کہ یہ جانور کس کو جائے گا. مثلا جوا کھیلنے والے 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں میں سے 2 جیت گئے، 2 ہار گئے. جو جیتنے والے 2 ہیں پھر ان میں قرآن اندازی ہوتی کہ ان دونوں میں سے کس کو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری لڑائی کی جڑیں اور لڑائی کی جنگ کی بنیادیں تھیں. اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دے دیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین
دین سے نا امید ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے راستے میں بند نہیں باندھ سکتے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اور آگے اس حرام کے قاعدے سے کچھ چیزوں کا استثناء، کہ کچھ چیزیں کسی آدمی کے لیے حرام ہونے کے باوجود ان کی گنجائش بن جاتی ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم، ایک آدمی بھوک سے بے قرار ہو جائے، مرنے کو آ جائے، اور وہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی جان بوجھ کے کچھ لوگ پتہ ہے کہ سود حرام ہے کھائے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ رشوت حرام ہے کھائے چلے جا رہے ہیں، یہ ارادہ نہ ہو، وہ واقعی بھوکوں مر رہا ہے، اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، کچھ بھی لے کے کھا لے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے فمن اضطر فی مخمصۃ، جو آدمی مجبور، لاچار اور بے قرار ہو جائے بھوک کے ہاتھوں، غیر متجانف الاثم، اور وہ گناہ کا ارادہ نہ رکھتا، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں کھا لے گا اس کے لیے یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ چاہیے تھا نا کہ حرام چیزیں ہیں، جو آدمی مجبور ہو گیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے حلال ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہی رہیں گی ہر حال میں، لیکن مجبور آدمی اگر ان میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں جو احادیث میں جن کا ذکر آتا ہے شکار کے حوالے سے، وہ تفصیلات میں ذکر کی تھیں، ان کو دوبارہ دہرانا جو ہے وہ لا حاصل ہے۔ البتہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں کیے، وہ حرام نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے خود ان کو حرام کر لیا، لوگوں نے خود حرام کر لیا، اور ان کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ہی کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103، یاد رکھنا بڑا آسان ہے کہ جن جانوروں کا، حرام جانوروں کا ذکر آیا ہے وہ آیت نمبر 3، اور جن جانوروں کو لوگوں نے خود سے حرام کر لیا اور حرام نہیں ہیں وہ 103۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ آیت 3 میں حرام جانور، آیت 3 میں حلال جن کو لوگوں نے حرام کر لیا۔ اس تیسری 103 آیت میں ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا کسی جانور کو بحیرہ، نہ بنایا ہے سائبہ، نہ بنایا وسیلہ، نہ بنایا حام۔ تو یہ 4 جانور جو ہیں ان کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں کہ یہ کون سے جانور ہیں، یہ جو وسیلہ، سائبہ، بحیرہ اور حام ہیں، یہ کون سے جانور ہیں۔ اور ان سب کے سلسلہ میں جو صحیح ترین تفسیر ہے وہ صحیح بخاری میں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کبار تابعین بلکہ ان کو امام التابعین کہا جاتا ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، علامہ اور مفتی، انہوں نے جو ان کی تفسیر بیان کی ہے وہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ جانور جو ہے وہ کون سا ہے؟ بتوں کے نام جانور کو کر دیا اور کہا کہ ہم اس کا دودھ نہیں دھوئیں گے، ہم اس کا دودھ نہیں دھوئیں گے۔ جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا، تھنوں کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، جبکہ بچہ پیدا ہوا جانور کے، اس سے دودھ ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا دودھ نہیں دھوئیں گے، یہ بحیرہ ہے۔ اور دودھ کیوں نہیں دھوئیں گے؟ کہ یہ پیر صاحب کے نام کر دیا آپ نے، اب پیر صاحب کے نام اس کا دودھ کر دیا، اور کوئی آدمی اس جانور کو ہاتھ نہیں لگا رہا، اس کے قریب نہیں جا رہا، کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب کا دودھ ہے۔ اور پیر صاحب قبر میں 5 فٹ نیچے پڑے ہیں، وہ کہاں دودھ پئیں گے؟ لیکن چھوڑ دیا۔
اب یہ جانور دیکھیں کہ اس کا پورا موسم ضائع ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ پی نہیں رہے، پیر صاحب پی نہیں سکیں گے، تو اس کا دودھ کیا ہوگا؟ اس کے تھنوں میں جل جائے گا اور وہ پورا موسم جو ہے وہ جانور کا ضائع ہو جائے گا۔ یہ تھا بحیرہ۔ اور دوسرا ہے سائبہ۔ سائبہ عموماً عربوں میں ان جانوروں کو بھی کہا سائمہ اور سائبہ جو کھلے چھوڑ دیے جائیں، جن کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ سائبہ ہے۔ اب سائبہ جانور جو ہیں وہ پیر کے نام، کسی درگاہ کے نام کر کے وہ چھوڑ دیتے کہ یہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، یہ ہماری طرف سے پیر صاحب کے نام وقف ہے، نظر ہے۔ اور اس سائبہ کو اس انداز سے عذاب بالکل چھوڑ دیتے کہ نہ اس پر سواری کرتے نہ برداری کرتے، یعنی سامان لاد کے لے جانا ہے، اونٹ ہے، کوئی چیز اس کے اوپر لادیں گے نہیں، سواری نہیں کریں گے، ان کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سواری کریں گے نہ برداری کریں گے، اس کو چھوڑ دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بیماری آج تک بھی موجود ہے، مشرکین مکہ ہی میں نہیں تھی، آج بھی موجود ہے، اور ادھر ادھر تو ملے یا نہ ملے، گجرات میں مل جائے گی۔ انڈیا کے کسی شہر میں ایسے ہیں کوئی جانور چھوڑنے والے؟ کسی کے علم میں؟ سانڈ جانور ہی ہے نا، وہ بھی سانڈ چھوڑ دیا، جانور ہی ہیں۔ ہمارے گائے چھوڑ رہے ہیں گجرات میں، شاہ دولہ ولی جو ہیں ان کے نام کی، گجرات سے ہیں بھائی، لو ہمارے پاس جو وقاص صاحب گجرات سے ہیں، گجرات میں شاہ دولہ ولی کے نام سے بزرگ جو ہیں ان کے نام کی گائیاں وہ چھوڑ دیتے ہیں، گائے گلی میں پھرے، بازار میں پھرے، کسی کی سبزی کھائے، کسی کا فروٹ کھائے، کوئی روکتا نہیں۔ اور سوائے ان کے کہ جو کوئی دکانداروں میں سے وہابی ٹائپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ روک لیتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، وہ اپنی سبزی فروٹ ضائع نہیں ہونے دیتے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ احترام کر رہے ہیں کہ پیر صاحب کی گائے ہے، وہ گائے کھائے جو مرضی کرے۔ یہ تھا سائبہ، یعنی کسی دربار کسی سرکار کے نام جانور کر دیا اور چھوڑ دیا، نہ برداری نہ اس پہ سواری نہ کچھ، اور وہ جہاں چرے پھرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا جانور تھا وسیلہ۔ وسیلہ سواد کے ساتھ ہے، یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، سین کے ساتھ وسیلہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں معلوم ہے وسیلہ کیا ہے، ذریعہ، اور وسیلے سے جو دعا وغیرہ بھی کی جاتی ہے، یہ سواد کے ساتھ ہیں، صلہ سے ملانے والے۔ اگر کسی مادہ اونٹنی، مادہ گائے، مادہ بکری بھیڑ کے یہاں مسلسل دو مادہ پیدا ہو جاتی، دو مادہ یعنی اونٹنیاں دو پیدا ہوئیں اوپر نیچے، اور گائے کی بچھڑے دو جو ہیں اوپر نیچے نر پیدا ہے، مادہ پیدا ہو گئے، بکری کی بچیاں دو اوپر نیچے پیدا ہو گئیں، تو وہ اس ماں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی وقف کر دیا کہ یہ ہماری طرف سے اب آزاد ہیں۔ اس نے اپنے دو بچوں کے درمیان نر پیدا نہیں کیا، لہذا ہماری طرف سے اب یہ آزاد ہے۔ اور یہ تو معلوم ہے نا کہ نر جو ہے اس کی نسبت مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو مثال مشہور ہے نا کہ جاگدیاں دیاں کٹیاں تے ستیاں دے کٹے، وہ صرف اسی لیے کہ جو آدمی ہوش و حواس میں ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے کٹی یعنی مادہ، اور جو اپنے مزے میں ہے اس کو پھر کٹے ہی ملیں گے۔ نر کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی کہ مادہ کو دی جاتی ہے، تو جو جانور دو مادہ اوپر نیچے پیدا کر دیتا اس کو وہ آزاد کر دیتے کہ یہ بھی وسیلہ ہے، اس سے بھی ہم کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور چوتھا جانور ہے حام۔ حام اور حامی، حامی مددگار ہو گیا، حام اسی سے ہے بچانے والا، مدد کرنے والا، لیکن یہ حام اس جانور کو کہتے تھے جس کی نسل سے کئی جانور پیدا ہوئے، نسل بڑھ گئی۔ معلوم ہے کہ مثال طور ہمارے پاس ایک اونٹ ہے یا ایک بیل ہے، اس کی نسل سے کافی سارے بچے، اونٹنیاں، اونٹ، اور اسی سے بیل اور گائیں بہت ساری ہو گئی ہیں۔ اب اس کو آزاد کر دیتے کہ یہ ہماری طرح اس کی نسل کافی ہمارے پاس ہو گئی ہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ ان جانوروں کا نہ وہ گوشت کھاتے، نہ وہ دودھ پیتے، نہ سواری کرتے، نہ ان کے اوپر کوئی چیز لادتے، جانور حلال تھے، ان لوگوں نے خود حرام کر لیے۔ اصلاً جانور حلال تھے، ان لوگوں نے خود حرام کر لیے،
اور ان کی مثالیں جو ہیں ہمارے ملکوں میں آج تک بھی اس طرح کی مل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حرام نہیں قرار دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کچھ چیزیں جانور کے اندر سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان پر یہ حرام نہیں کیا کہ یہ چربی کو حرام قرار دیں، انہوں نے خود حرام کر لیا۔ یہودیوں نے جانور کی پشت کی چربی اور فلاں چیز جو ہے وہ جائز ہے اور حلال ہے، اور فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے، انہوں نے خود کر لیا۔ اور یہ چیز بھی ہمارے یہاں موجود ہے، کچھ چیزیں ہیں وہ شرعاً حرام نہیں ہیں، ہمارے مولویوں نے حرام کر دی، کہہ دیا کہ یہ جی مکروہ ہے، اور مکروہ بھی عام سی مکروہ نہیں بلکہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ اور ان میں سے معروف ہے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں کہا جاتا ہے کہ بکرا ہے یا کوئی بھی جانور ہے، اس کے گردے پورے مکروہ ہیں، وہ نہیں کھائے جاتے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں ان کے مکروہ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر جو مکروہ قرار دے رہے ہیں، مولویوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس کو لکھا، اور عشاء کے بعد کبھی کسی ہوٹل میں جا کے دیکھیے بیٹھ کے کٹا کٹ کی پلیٹ طلب کر رہے ہیں مولوی، کہتا ہے جی ایک کٹا کٹ کی پلیٹ لائیے۔ اب بتائیے انصاف کے ساتھ یہ کٹا کٹ کس سے بنتا ہے؟ اس میں گردے پورے ہی ہوتے ہیں۔ مولوی کے لیے حلال ہے اور مقتدی کے لیے حرام ہے یا مکروہ ہے، یہ آج بھی چیزیں جو ہیں ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کون کون سے جانور ہم نے حرام کیے ہیں، کون کون سے کچھ لوگوں نے یا مولویوں نے، پیروں نے اپنی طرف سے خود حرام کر لیے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانوروں کی لسٹ میں 2 جانور اور بتائے ہیں، اور وہ ہیں درندوں میں سے یا چوپایوں میں سے، 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں میں سے ہر وہ جانور جس کی یہ کچلیاں ہوں۔ یہاں 2 بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں نا، شیر کے ہوتے ہیں، چیتے کے ہوتے ہیں۔ جو کچلی والا اس کو کہا جاتا ہے ذو ناب، عربی میں کہا گیا ذو ناب، کچلیوں والا۔ وہ کچلیاں میں میرا خیال کافی تیز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی جانور کچلیوں والا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ وہ سیدھا سیدھا شیر ہے، چیتا ہے، یہ جانور جو چیر پھاڑ کے کھانے والوں میں سے ہے، کتا ہے۔ ان کے کچلیوں کی نشانی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس جانور میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ چیر پھاڑ کے کھاتا ہے اور اس کا شکار کرنا، کچلی کے ذریعے پکڑنا، یہ وہ بھی حرام ہے۔ اور پرندوں میں سے، پروں والے جانوروں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جانور جو ذی مخلب، مخلب کا معنی ہے پنجہ، پنجہ تو مرغی کا بھی ہوتا ہے، کبوتر کا بھی، چڑیا کا بھی، لیکن جو جانور پنجہ مار کے شکار کرے اور پنجے کے ساتھ ہی پکڑ کے پھر اس کو کھائے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں باز ہے، شکرا، باز، کوا، شاہین باز ہی ہے نا۔ تو یہ جانور جو ہیں یہ پنجے سے پکڑنے اور پنجے سے پکڑ کے کھانے والے جانور ہیں۔ ان جانوروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حرام جانور کل کتنے نکلتے ہیں؟ تھوڑے سے۔ یہ جن کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت 103 میں آیا وہ سارے حلال ہیں، لیکن وجوہات ایسی ہو گئیں، بکری ہے گلا گھٹ کے مر گئی، سینگ لگ کے مر گئی، اوپر سے گر کے مر گئی، چوٹ لگ کے مر گئی، لیکن بکری حلال ہے، یعنی اصلاً وہ بھی حلال ہیں لیکن وجوہات کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ کسی نے کسی غیر اللہ کے نام کر دیا جانور کو، حرام ہو گیا، لیکن اصلاً وہ حلال ہے۔ اسی طرح یہ جانور جو 4 میں ذکر کیے مشرکین مکہ نے، حام، صائبہ، وسیلہ اور بحیرہ، یہ چاروں جانور جو ہیں یہ بھی اصلاً حلال ہیں۔ اور جو اصلاً حرام ہیں، خنزیر ہے، بہا ہوا خون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میتہ مردار، وہ بھی اصلاً بکری حلال ہے، مر گئی بغیر ذبح کیے تو وہ حرام ہو گئی۔ اب پیچھے بچے آ جا کے ذو ناب اور ذو مخلب، پنجے سے شکار کرنے والے اور کچلی والے، یہ 2 قسم کے جانور ہیں جو باقاعدہ اصلاً حرام نظر آ رہے ہیں سامنے۔ خنزیر کے علاوہ یہ جانور ہیں جو کہ اصلاً ہی حرام ہیں۔ اب ان حرام چیزوں کو
ان کی ایک لسٹ گویا کہ بنا لیں آپ، کتنے نکلتے ہیں، 2-4 نکلے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، باقی دنیا میں جتنے جانور ہیں ان میں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ملے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مختصر انداز اختیار کیا ہے بھائی یہ حرام ہیں، ان کو چھوڑ دو، باقی حلال ہیں، کھاؤ۔ اگر حلال کی گنتی شروع ہوتی تو پھر شاید ختم نہ ہو پاتی، سیدھی بات ہے نا۔ اللہ رب العزت نے مختصر کام کر دیا کہ بھئی یہ چھوڑ دو، باقی حلال ہے وہ کھاؤ۔ اسی طرح حلال اور حرام کے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے حرام کام تھوڑے سے، حلال بے شمار، حرام چیزیں تھوڑی سی، حرام چیزیں بے شمار۔ اللہ نے حلال چیزوں اور حلال کاموں کی گنتی نہیں کی، بلکہ حرام چیزوں اور حرام کاموں کی گنتی کر کے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، تاکہ ان سے بچ جاؤ اور باقی سارا کچھ تمہارے لیے جائز اور روا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے جانور، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کا ذکر تمہارے لیے کر دیا گیا، جن کی تلاوت تمہارے لیے کر دی گئی۔ سورۃ المائدہ میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی وثن کا معنی ایک ہے صنم اور ایک ہے وثن۔ صنم کسی چیز کو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس کی چاہے فوٹو ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے صنم۔ وثن فوٹو نہیں ہوتی، وثن میں باقاعدہ اس کا پورا اسٹیچو ہونا چاہیے، جیسے کہ ہندوؤں کے بنائے ہوئے نا ہاتھی، پورا فوٹو پہ ہاتھی بنا کے اس کو سجدہ کریں گے تو وہ صنم ہو سکتا ہے، وثن نہیں۔ لیکن اگر وہ جو کہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دیواروں کے ساتھ اپنے معبدوں میں، وہ جو باقاعدہ پورے جسم والا پورا ہاتھی ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بندر ہے، کوئی کچھ ہے، اگر پورے جسم والا ہے تو وہ وثن ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اب حرام چیزیں بتائیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کی گندگی سے بھی بچ جاؤ، بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ۔ اب یہ بت ہو بنا ہوا پتھر کا، یہ بنا ہوا ہو لکڑی کا، یہ بنا ہوا ہو سونے کا۔ آج کل آپ کے علم میں ہوگا کہ سونے کا بھی ہندوؤں میں، عیسائیوں میں سونے کا کراس وہ آ گیا، اور ہندوؤں میں کیا نام ہے، اوم یا کیا، اوم شاید، جیسے ہمارے اللہ کا بنائے کرتے ہیں نا لاکٹ، حالانکہ اللہ کا لاکٹ بنانے میں تو کوئی حرج نہیں، اس کے استعمال میں بڑی زیادہ اہمیت اور بڑی ضرورت ہے کہ اس کو جائز طریقے سے استعمال کیا جائے، اور نہیں کیا جا سکتا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نام کا لاکٹ استعمال نہ کیا جائے، بنایا ہی نہ جائے، خریدا ہی نہ جائے۔ اب اگر آپ کو خرید لیتے ہیں، عورت پہنے گی نا، مرد تو نہیں پہنے گا، عورت کو مہینے میں 8-5 دن حیض کے پیریڈ آ گیا اور وہ پہنے ہوئے ہے، ویسے نجس ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ رہی، اور وہ گلے میں لٹک رہا ہے۔ میاں بیوی ہیں، اگر ملتے ہیں وہ گلے میں لاکٹ بھی ہے، باتھ روم میں جا رہی ہے، اللہ کا اسم گرامی، اسم الجلالہ، لفظ اللہ لکھا ہوا گلے میں ہے، باتھ روم میں جانا جائز نہیں ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر وہ بنانا ہی مناسب نہیں، اس کا خریدنا ہی مناسب نہیں، اور پہننا تو بات کی بات ہے، کیونکہ اس میں لفظ جلالت اللہ کی توہین ہونے کے خدشات باقی رہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اللہ بنا لیا، ہندوؤں نے اوم بنا لیا، اور پچھلے دنوں ایک پوسٹ، پچھلے دنوں نہیں کچھ پہلے کی ذرا بات ہے، پرسوں کہہ لیتے ہیں، حیدرآبادی پرسوں، کہ وہ 2-4 سالوں کی بات آ جاتی ہے، اس میں ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ جو آدمی اوم اپنی گاڑی میں رکھ لے، اوم اپنی گاڑی میں رکھ لے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، جو اوم دکان میں رکھ لے آگ نہیں لگے گی، جو اوم یہ کر لے، آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہوگا وہ، اب اس کا وہ جو حروف ہیں ہندی وہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن جو کہ اردو میں پوسٹیں اور عربی میں اور مختلف زبانوں میں انگلش میں آتی رہیں، تو ان لوگوں نے یہ سلسلہ جو ہے اوم کے کھاتے میں رکھا، وہ سونے کا بنا کے وہ ایک بزنس الگ ہو گیا۔ جب کہیں گے کہ یہ دکان میں رکھیں آگ نہیں لگے گی، گاڑی میں رکھیں گے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تو جس کے پاس بھی 4 پیسے ہوں کہے گا کہ ایک اوم تو خریدو ہی خریدو،
جس نے بنایا ہے اس کے چاندی ہو گئی اس کی، بلکہ سونا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، چاہے سونے کا ہو، چاہے لوہے کا ہو، چاہے لکڑی کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہے، مٹی کا ہے، یہ وزن ہے، یہ وزن ہے۔ اور یہ بظاہر سونا چاندی تو کتنی صاف ستھری چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے، یہ پلیدی ہے، یہ انتہائی گندی چیزیں ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور فرمایا کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اب جھوٹی بات ایک تو جھوٹ ہے، مطلقاً جھوٹ، اور ایک ہے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کی کمائی حرام ہے، اور ہمارے یہاں جھوٹی قسم کھانے کا بڑا رواج ہے، عام ہے۔ بزنس مین، بڑے بزنس مین بڑی جھوٹ، اور چھوٹے بزنس مین کا چھوٹا جھوٹ۔ بڑا مارے گا جھوٹ لاکھوں کمائے گا، چھوٹا مارے گا 10-20 روپے تو کمائے گا نا۔ کہا جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ گھر میں اتنے ریال پر میٹر یا پر یاد پڑتا ہے، کپڑے والا ہے مثال کے طور پر۔ اسی طرح دوسرے کہیں گے کہ مجھے قسمیاں اتنے میں گھر پڑتا ہے، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کپڑا 10 ریال میٹر مثال کے طور پر پڑتا ہے، جبکہ وہ 6-7 میں لے کے آیا ہے۔ اب 10 ریال میٹر جب گھر میں پڑتا کہے گا تو سامنے والا چاہے کتنا پیارا ہے کہے گا ابھی 8 آنے 4 آنے پر میٹر اس کو دینے ہی چاہیے، وہ کہے گا چلو 11 لے۔ اب اس نے قسم کھا کے 1 میٹر پر کتنے کما لیے؟ 6-7 ریال یہ لے گیا۔ یہ 6-7 ریال اس کے سراسر حرام ہیں، کیونکہ یہ قسم کی کمائی ہے۔ قسم کی کمائی حرام، جھوٹی قسم کھانا حرام، اور جھوٹی بات بولنا حرام۔ اور جھوٹ کے بارے میں قول الزور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کے بارے میں کہا کہ وہ گناہ بہت بڑے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور آپ ان کا تذکرہ کرتے کرتے، ایک تو یہ جھوٹی قسم قول الزور جو ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور جب 7 کبیرہ گناہوں کی گنتی شروع کی تو سب سے پہلے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس حدیث میں دوسرا ذکر ہے حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا وقول الزور، جھوٹی قسم یا جھوٹی بات کہنا۔ کبیرہ گناہ 7 میں سے تیسرا نمبر اس کا ہے، یعنی آدھے سے بھی زیادہ ابھی باقی ہیں، اور اس کا نمبر آ گیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا۔ اور قرآن کریم نے جھوٹ کا رد کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا رد کیا، اور جھوٹی قسم کی کمائی کو حرام قرار دیا۔ اور جھوٹی قسم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے کہ اس سے بچو، اس سے بچو۔ جب باری آئی الا وقول الزور، الا وقول الزور، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پیچھے، جب یہاں پہنچے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اتنی مرتبہ آپ نے اس لفظ کو دہرایا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائے، یعنی آپ پہ اتنا جیسے اثر ہوتا ہے کسی بات کا، آپ اتنے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے خوف زدہ ہیں کہ اس لفظ کو دہراتے ہوئے آپ پر وہ اثرات نظر آ رہے تھے، اور ہم نے یہ خواہش کی کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ الا وقول الزور، الا یعنی اتنا یہ خطرناک کام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں قول الزور بھی عام ہے اور شہادت الزور بھی عام ہے، جھوٹی قسم بھی اور جھوٹی گواہی بھی، وہ اس سے بدترین گناہ ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ شہادت الزور جو ہے، اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آسانی سے کہ پاکستان میں، انڈیا میں کورٹ کچہری کے چاروں طرف آپ کو کچھ منچلے منڈلاتے نظر آئیں گے، کندھے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، روزانہ وہ ڈھیروں پیسہ کما کے لے کے جاتے۔ ان کا کام ہے کہاں کچھ ضرورت کام، وہ کہتے ہیں یار میرا گواہ ایک پیچھے رہ گیا اور ملا نہیں، میں چلتا ہوں۔ اس کے باپ کو نہیں پتا کہ کام کیا ہے، بات کیا ہے، جا کے گواہی کس بات کی دینی، اسے اس آدمی کو جانتا تک نہیں۔
گہن مجھے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیا کرنا کیا ہے؟ یہ گواہی دینی، کتنا دیتے ہو؟ یہیں بیٹھے بیٹھے طے ہو گیا اتنے پیسے دوں گا، جا کے گواہی دے کے آیا، اسے معلوم ہی نہیں کہ واقعہ اصل کیا ہے، جھوٹا گواہ ہے یا نہیں؟ جھوٹی گواہی کو ہر ریٹ پر، بڑے کیس میں بڑا ریٹ اور چھوٹے کیس میں چھوٹا ریٹ، اور گواہ آپ کو مل رہے ہیں۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم اور اس کی جھوٹی کمائی اور جھوٹ بولنا، ان سب کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع قرار دیا کہ یہ بہت ہی برے کام ہے۔ اب جھوٹ بولنا، اس میں سب سے بدترین جھوٹ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ اور یہ جھوٹ منسوب کس کی طرف کیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت کر۔ سب سے بڑا گناہ یا سب سے جھوٹ میں بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ جو اللہ رب العزت کی نسبت جھوٹ بولا جائے۔ اللہ رب العزت کے لیے کہنا کہ اس کی اولاد ہے بہت بڑا جھوٹ۔ یہ کہنا کہ اللہ کے کچھ ہیلپرز بھی ہیں، ایسے ہمارے لوگوں نے ہیلپر بنا رکھے ہیں کہ اللہ تو بولا نعوذ باللہ دنیا بنا کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا، اب دنیا چلا رہے ہیں، ابدال، کتب، یہ اور وہ، اور اللہ کے لیے کچھ لوگوں کو صرف ہیلپر بنا دیا اور کچھ لوگوں کو اللہ کے لیے واسطے مقرر کر دیا کہ جو کرنا ہے انہی کے راستے کرنا ہے، اگر ہوگا تو انہی کے راستے ہوگا، ورنہ یہ سارے جھوٹ ہیں اور سارے شرک کے زمرے میں بھی آتے ہیں، شرک کے زمرے میں بھی آ رہے ہیں اور جھوٹ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی نجاست اور بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت سے بھی اجتناب کرو، ان سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ جو وصل کا ذکر کیا آپ نے، تو آج کل یہ جو موئے مبارک اور مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے رکھتے ہیں، وہ بھی اصال ثواب کے لیے، اور اس میں فضائل ڈھونڈتے ہیں، تو یہ بھی اسی جملے میں آتی ہیں۔ موئے مبارک جو ہے وہ چونکہ وہ باور کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں۔ موئے مبارک کا معنی منہ جو ہے وہ بال کو کہا گیا فارسی میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب میں پڑے ہیں تو بھی موئے مبارک، لکھنؤ میں پڑے ہیں تو بھی موئے مبارک، اور پاک و ہند کے کسی بھی حصے میں جائیں تو موئے مبارک۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایران کا لفظ لیا گیا اور عربوں کا لفظ نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ تھا ہی نہیں، بات ہی نہیں تھی۔ اگر کہیں کوئی سند مل جاتی تو یقیناً وہاں ساتھ سند بھی موجود ہوتی اور یہ لکھا ہوتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال ہیں، آپ کی زلفوں کے بالوں کا حصہ۔ منہ مبارک کہتے ہیں سرے منہ انحراف نہیں کرنا، سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہونا، وہ منہ وہی ہے، یہ منہ مبارک یعنی بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں جانا۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے فارسی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، عموماً وہاں گڑبڑ ہوتی ہے۔ قرآن خانی جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تلاوت اردو کا لفظ تھا، تلاوت استعمال نہیں کریں گے۔ تلاوت جو ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ اپنے آپ کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن خوانی کے لیے چونکہ وہ سارا جشن، سارا انداز تیار کیا گیا، اس لیے اس کا نام بھی اسپیشل رکھوایا فارسی میں قرآن خوانی۔ قرآن پڑھنا منع ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہے گا کہ قرآن پڑھنا منع ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، جیسا کہ حدیث معروف ہے سنن ترمذی کی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ، 3 حرف ہیں، صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور قرآن خوانی کیوں مشہور ہے اور تلاوت کیوں مشہور نہیں؟ کیونکہ تلاوت اصلی لفظ تھا عربی کا،
قرآن خوانی لفظ ہے فارسی کا بنایا گیا، اور اس کے لیے جو حلقہ بنانا اور اس حلقے میں سپارے بانٹنا اور پھر سب کا پڑھنا، اور مثال کے طور پر یہی سب ملے کہ ہاں یہاں قرآن خوانی کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، آپ سب پڑھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے آپ بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے، آپ مجھے جمع کرائیں گے پہلے۔ جو پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا ایک ہو گیا، مطلب یہ کہ میرا جمع کر لیجیے، وہ مولانا کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اس کا ایک ہو گیا، اس کے دو ہو گئے، آخر میں مولانا اس کو پوسٹ کرتے ہیں۔ یعنی عجیب قسم کا انداز سلسلہ رکھا ہوا ہے، سب سے جمع کر کے یہ پوسٹنگ کا کھاتا مولانا کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سلسلہ، اور پڑھنے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں طالب علم کے زمانے میں اس کھاتے میں رہے، کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے یوں کیا اور ہونٹ مونٹ ہلائے اور سپارہ آگے دے دیا۔ کون پڑھتا ہے ایک پلیٹ بریانی کے لیے اتنا؟ اب یہ ان کے ذہن میں یہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ یہ ہم پڑھیں گے تو ثواب اس کے ابا کو جائے گا۔ کون پلیٹ کے لیے ابا کے لیے قرآن مجید پورا پڑھتا رہے، سپارہ پڑھتا رہے؟ وہ اپنی پلیٹ بریانی کی یا جو کوئی مٹھائیاں بانٹتے ہیں اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھا، کچھ نہ کچھ ایسے کر دیا۔ اور قرآن کریم اگر صحیح طریقے سے کوئی آدمی ایک سپارہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ میرا خیال لگ ہی جاتا ہے۔ شبینہ پڑھنے والوں کا تو 30 سپارے 2-4 گھنٹوں میں نکل جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں معمولی جو اچھا پڑھنے والا ہے وہ آدھے گھنٹے میں پڑھتا ہے۔ جو 10-15 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مولانا میرا ایک ہو گیا، سمجھ لیں کہ یہ چیٹر ہے، یہ مٹھائی کھانے کے چکر میں ہے، یہ پڑھنے کے چکر۔ اور یہ جتنی ہمارے پاک و ہند میں یہ مروج ہے، اور جس جماعت میں مروج ہے اس جماعت کے امام اور اسی جماعت کے بانی کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اتفاق سے پاک و ہند میں جو بریلوی مکتب فکر ہیں انہوں نے اس قرآن خوانی کو آج اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے امام، ان کے بانی احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی اعلی حضرت، اور ان کے باقی سارے القاب 2-3 سطروں میں صرف القاب آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی اگر معاوضے پر کی جائے تو قرآن خوانی کرنے والا اور گھر والا، کروانے والا، دونوں گناہ گار ہیں۔ قرآن خوانی کرنے والا، کروانے والا، کیونکہ یہ کرائے کے، وہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ قرآن پڑھنے آئے ہیں، ورنہ اصل میں تو یہ کرائے کے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے دونوں گناہ گار ہیں۔ مرید نے یا سائل نے جو پاس بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت اگر قرآن خوانی کا معاوضہ طے نہ ہو، مطلب ہے کہ ایسے بھی تو لوگ آ جاتے ہیں، اگر معاوضہ طے نہیں تو پھر، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات طے ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شیرینی بٹے گی، یہ طے ہو کہ بعد میں مٹھائی تقسیم کریں گے، کھانا کھلائیں گے اور بریانی وغیرہ ہوگی، اگر یہ طے ہے یعنی معروف ہے تو بھی دونوں گناہ گار ہیں۔ اب بتائیے کہاں کوئی ایسی قرآن خوانی ہوتی ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں؟ کیش نہ صحیح، کیش تو لینا دینا ویسے لوگ شرم محسوس کرتے، اور آج کل وہ شرم بھی ختم ہو گئی، آج کل باقاعدہ مانگ کر قرآن کی قیمت دی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھی رحمت اللہ خان صاحب بنگلور کے ہیں، اور آج کل بنگلور میں ہی ہیں، یہاں تھے فلور عربین میں، اور بنگلور میں توحید پبلیکیشن کے نام سے بڑا اچھا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، جس سے ہماری کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، تقریباً 40 کے قریب میری کتابیں وہاں چھپی ہیں بنگلور میں۔ انہوں نے بتایا کہ میری موجودگی میں میرے کھڑے ہوتے ہوئے ایک صاحب نے آ کے مسجد کے امام سے کہا کہ مولانا ہمارے ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کچھ قرآن چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا کتنے قرآن چاہیے؟ رحمت اللہ خان صاحب کا انداز بڑا تیز تھا، کتنے قرآن چاہیے؟ یعنی آپ کو جیسے آج کل پری پیڈ کارڈ ملتا ہے نا، کہ آپ یہ کارڈ کا نمبر ڈالیں اور بیلنس آ گیا، اسی طرح آپ پیسے دیں اور قرآن پڑھے پڑھائے آپ کے کھاتے میں اترائیں گے۔ کتنے چاہیے؟ اس نے کہا 1 2 3، اب جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اتنے کہے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ جو ان کا ریٹ ہے وہ طے ہوتا ہے، وہ سامنے لوگوں کے پکڑتے نہیں،
لیکن وہ کتنے چاہیے کا معنی اور کیا ہے، یعنی جتنے قرآن چاہیے اتنے پیسے دو۔ آج کل قرآن باقاعدہ بک رہا ہے، لیکن کیش ہاتھ میں لیتے ہوئے پھر بھی تھوڑی بہت شرم محسوس کرتے ہیں۔ طے یقیناً ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، یا کیش لیں گے۔ ایک آدمی پورا مہینہ قبر پہ سپیکر لگا کے، رات کو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ٹینٹ لگا ہوا ہے، 1 مہینہ یا 40 دن قرآن پڑھتا ہے، کیا اسے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ وہ فری میں جا کے کسی کی قبر پر قرآن پڑھتا رہے؟ اس کے بال بچے نہیں ہیں، اس کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، کیا وہ لکڑی کا ہے؟ وہ یقیناً پیسے لینے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل دن رات تلاوت چل رہی ہے، کبھی سو گیا۔ آپ نے کہیں یہ منظر دیکھا یا نہیں؟ سوتے نہیں ہیں، 40 دن تو جاگ نہیں سکتا نا۔ نہیں، وہ 2 حافظ رکھے ہوتے ہیں۔ 2 رکھے ہوتے ہیں، بھائی سوتا ہے نا ایک طرح، ہاں ایک سوتا ہے، 2 رکھے ہیں تاکہ چلتا رہے، ایک سو گیا۔ 2 جیسے 2 ڈرائیور ٹریلوں میں ہوتے ہیں، لمبے روٹ کی بسوں میں بھی 2 ڈرائیور ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے قبر پہ 2 ڈرائیور بٹھائے ہوتے اس کی ہیں۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو جانے تک مردہ سنتا رہتا ہے اور حساب نہیں شروع ہوتا۔ ہاں تو وہ تو جانے تک، اب وہ تو چلے گئے، گھر والے تو چلے گئے، اب قاری صاحب کو لا کے باندھا گیا ہے، یہاں بٹھایا گیا ہے۔ یہ ہیں جو کرائے کے ہیں وہی، لیکن اب باقاعدہ دیکھیں کہ وہ پیسے لے کے بیٹھا ہے۔ گھروں میں آئیں گے تو یا پیسے لیں گے، یا شرینی بٹے گی، یا بریانی بٹے، کچھ نہ کچھ تو بٹے گا۔ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی جماعت کے بانی، وہی بانی ہیں اور وہی اس جماعت کے امام بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ طے ہو کہ شرینی بٹے گی تب بھی دونوں گناہگار ہیں۔ آج سب سے زیادہ یہ حرکت وہی کر رہے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں۔ ان کے امام نے منع کر رکھا ہے، وہ نہیں مانا۔ غرض یہ کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نام ہی ادھر سے آئے ہوئے ہیں، ایران سے، کچھ کہیں اور علاقے سے، اسلامی نام ہی یہ نہیں ہے۔ قرآن خانی، خاندان کا معنی پڑھنا، اسی سے خانی لیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ پہلا لفظ جس سے بات شروع کی تھی، موئے مبارک، موئے مبارک، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسی بولا کرتے تھے؟ آپ کی حدیث فارسی میں ہے، عربی میں ہے، اور کئی چیزیں ہیں۔ ایک بیر تفلہ ہے یہاں مدینہ منورہ اور بدر کے قریب جا کے، بیر تفلہ، اس کا پانی پیتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جس نے یہ سے پانی پیے اللہ اسے شفا دیتا۔ اگر کسی چیز میں شفا اللہ نے رکھی ہے کوئی منع نہیں کرتا۔ زیتون میں اللہ نے شفا رکھی، شہد میں اللہ نے شفا رکھی، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی، ان کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں۔ قرآن و سنت میں قرآن شفا ہے، قرآن میں موجود، شہد شفا ہے، قرآن میں موجود، اجوا میں زہر اور سحر دونوں کا توڑ موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود، زیتون قرآن کریم میں مذکور۔ بیر تفلہ کا بھی کہیں ذکر دکھائیں، حدیث میں ہو، قرآن میں ہو، نہیں، لیکن وہ وہاں سے پانی لاتے ہیں، پیتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک گھونٹ چکھا تھا، کوئی ذائقہ بھی عجیب قسم کا لگتا ہے اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک پانی میں گرا ہو اور وہ اتنا تلخ قسم کا اور عجیب قسم کا مزہ ہو، آپ کے تو زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کے لعاب مبارک تھوک کے قطرے سے سمندر میٹھا ہو جائے، کنواں میٹھا نہیں ہوا، اور کہتے ہیں جی اس میں لعاب مبارک پڑا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان میں حقیقت، اگر پیچھے سند موجود ہے، جیسے ان چیزوں کے بارے میں وہ مبارک کی سند اگر ہے، کسی نے بتا، آپ کے علم میں ہوگا کچھ عرصہ پہلے دبئی کے حاکم نے ایک بہت بڑی لاٹ خریدی تھی، اور وہ کہاں سے لایا تھا کسی کو معلوم ہے یا نہیں؟ پورا جہاز گیا اور وہ جا کے لایا، یہ جو ہماری اسلامی سلطنت ہے سب سے چھوٹی، برونائی سب سے چھوٹی اسلامی سلطنت ہے اور سب سے مالدار بھی ہے۔ وہاں سے پورا جہاز گیا دبئی کے حاکم کا، اور اس جہاز میں وہ میں نے پورا کلپ دیکھا ہے کہ کس طرح پورے ادب و احترام سے وہ لے کے آئے، پتہ نہیں کتنا پیسہ بھی دے کے، جب حاکم لوگ جا رہے ہیں جہاز لے کے آ رہے ہیں، اور وہاں ایک چھوٹی سی بالوں کی ایک لٹ تھی، وہ لٹ بھی باقاعدہ دکھائیے کہ یہ ہیں۔
ادب احترام سب چیزیں بجا ہے، وہ کیا انہوں نے بہت کیا، اللہ کرے کہ وہ اصل بھی ہوں، لیکن برونائی میں مل گئے اور مدینہ منورہ میں نہ ملے، اس کی بھی تو کوئی وجہ نہ ہونی چاہیے نا۔ برونائی میں جا کے مل گئے، مدینہ میں نہ ملے، اور لاہور میں شاہی مسجد میں مل جائیں اور مدینہ منورہ کے زو میں نہ ملے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ان باتوں کے پیچھے اصل میں وہ جو حقیقی سند ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں ہوتی۔ لوگ پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا، موئے مبارک کی زیارت کے لیے ٹکٹ رکھا ہوا ہے، پیسے دیو آ کے موئے مبارک دیکھو جاؤ، اور موئے مبارک وہاں مدتوں سے پڑا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کا بال ہے، اور کوئی نہیں جانتا وہ کہاں سے آیا اور کون لایا، نہیں تو چیزوں کے ساتھ سند ہوتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یہ ارشادات کوئی ہم نے تو نہیں سنے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سند موجود ہے، اور سند جو ہے وہ صحیح ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی ایسی چیز ہے اور اس کے بعد ساتھ سند موجود ہے الحمدللہ، اگر سند نہیں ہے تو کسی کو کچھ بھی کہتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب سوال، جنگلی گدھے اور گھریلو گدھے کے بارے میں فرق بتاتے ہیں حلال اور حرام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر دو چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، ایک متع کچھ عرصہ کے لیے جائز تھا، سفر میں جہاد میں لوگ جاتے تھے، صحابہ کرام ظاہر ہے کہ بیویاں ساتھ نہیں ہوتی تھیں، تو موقت کچھ وقت کے لیے، محدد دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، مہینوں کے لیے جتنا اندازہ ہوتا کہ اس علاقے میں رہنا ہے وہ نکاح کر لیتے تھے، حرام سے بھی بچیں اور حلال بھی ہو، اور اس کی باقاعدہ اجازت رہی اسلام میں۔ شیعہ نے اس کو پکا کر لیا، وہ آج تک بھی اس کو لیے کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا گیا، انہوں نے فضیلت بنا لی، اور اتنی فضیلتیں بنائی کہ جس نے ایک مرتبہ متع کیا اسے اتنے حج کا ثواب۔ اب اس زنا کی طرف کون نہیں جائے گا؟ آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ یہ کام کرو گے تو اتنے حج کا ثواب، اتنے عمرے کا ثواب، اتنی نیکیاں، اتنے درجے، اور ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں متع کے فضائل اور اسی طرح کے فضائل، اور یقین مانیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، وہ خود ایرانی ہیں لیکن وہ کراچی میں بسے کافی عرصہ اور اردو اسپیکنگ ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے پیچھے سے آ کے کوئی خاتون، اللہ عالم کوئی شاید اپنے ملک کی کوئی اسپیشل پہچان بھی ہوتی ہوگی، کچھ لوگوں کو پہچان لیا اور مجھے آ کے پیچھے سے ہاتھ مار کہتی ہے متع میکنی، یعنی کیا تم متع کرو گے؟ فارسی میں کہا۔ حرم کے اندر بیٹھ کر جو آدمی متع کی دعوت دیتی ہے جو عورت، وہ اس کو گناہ سمجھے گی؟ تو نیکی سمجھ رہی ہے، کیونکہ اس کے بدبخت مولویوں نے بتا رکھا ہے، ان ذاکروں نے، کہ ایک مرتبہ متع کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو وہ حرم میں بھی متع کرنے والوں کو تلاش کر رہی ہے۔ متع حرام قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر، اور دیکھیں کہاں غزوہ خیبر اور کہاں آج کا دور، وہ آج بھی لیے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز اسی موقع پر آپ نے الحمر الاہلیہ، دیہاتی گھریلو یا پالتو گدھے، ان کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب رہا الحمر الوحشیہ، یعنی جنگلی گدھا، جنگلی گدھے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا۔ جس کو حرام قرار دے دیا ہے واضح طور پر حدیث میں وہ لفظ آ گیا، وہ حرام ہو گیا، متع حرام اور گھریلو گدھا، پالتو گدھا حرام، باہر کا گدھا جو ہے وہ جائز۔ اور گھوڑے کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں اگر یہ بات کریں تو اگلے آ کے قتل کرنے کے لیے بھی تیار کریں گے، تم کیا کر رہے ہاتھی کی نہیں، میں گھوڑے کی بات کروں، یہیں تک رہیے، آپ کہاں گنیش پپا تک جا پہنچے۔ گھوڑے کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ حلال ہے، اور ہمارے پاک و ہند میں اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، مکروہ قرار دے دیا گیا۔ مکروہ جب کہہ دیتے ہیں، کچھ چیزیں تو ایسے لگتا ہے کہ مکروہ کہیں تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ مکروہ کہہ دیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے حرام ہیں۔ گھوڑا مکروہ کہا، ہمارے پاک و ہند میں تصور ہی نہیں رہا کہ کوئی آدمی گھوڑا کھائے گا،
اتنا برا کر دیا. سگریٹ کو ہر مولوی مکروہ کہہ رہا ہے, خود بھی پی رہا ہے, خود بھی پی رہا ہے, مکروہ بھی کہہ رہا ہے. یعنی اس کا مکروہ اور ہے اور گھوڑے کا مکروہ شاید کچھ اور ہے. وہ جیسے وہ کٹا والوں کا مکروہ اور ہے, لوگوں کے لیے وہ مکروہ اور بتاتے ہیں. غرض یہ ہے کہ یہ معاملات ہمارے یہاں بہت عجیب انداز سے لیے جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ جو پالتو گدھا ہے معروف ہے, ہمارے جو دیہات میں ہوتا ہے, شہروں میں بھی موجود ہے, وہ گدھا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. اب رہا مسئلہ کہ جنگلی گدھا کون سا ہے, جنگلی گدھا کس کو کہیں گے؟ کیا سیم ایسا گدھا کوئی جنگل میں ملتا ہے؟ اب ہم تو کبھی کسی بڑے جنگل میں گئے نہیں, ملے گا بھی تو کون چھوڑے گا, اس کو پکڑیں گے یقیناً. کچھ لوگوں نے کہا کہ زیبرا جو ہے وہ جنگلی گدھا ہے. آپ میں سے شاید کسی کی نظر کبھی ایسی بات بھی گئی نہیں. زیبرا, اور زیبرا کون سا ہے؟ ایک تو ہے نا زرافہ, وہ لمبی گردن والا, وہ نہیں. زیبرا جو گدھے کے سائز کا ہے لیکن بہترین خوبصورت سویٹر پہنے ہوئے, لکیر اتنا زبردست اس کے اوپر کام لگتا ہے کہ بہترین قسم کا وہ سویٹر پہنے رہتا ہے ہر وقت. وہ خوبصورت جانور کہا گیا کہ وہ جنگلی گدھا ہے. اور اگر ہمارے گدھے جیسا سیم گدھا وہاں کو ملتا ہے ایسا, تو جانا ہے کہ وہ بالکل ہی جنگلی ہو گیا, اصلی ہو گیا. تو یہ دونوں گدھوں میں فرق ہے. جنگلی گدھا حلال اور گھریلو گدھا, پالتو گدھا حرام ہے. شیخ صاحب ایک اور سوال تھا, ناخن کاٹنے کی ترتیب جو ہے یہ حدیث میں ہے؟ ناخن کاٹنے کی جو ترتیب ہمارے آ رہی ہے نا آج کل واٹس ایپ میں اور فیس بک پر ادھر ادھر, وہ کہاں سے لیتے ہیں, یہاں سے لیا یہاں تک کہ پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر اس کو لیا اس کو چھوڑ دیا, وہ اتنا آلتو پالتو بناتے ہیں مسئلہ کہ وہ یاد ہی نہیں رہتا. سمجھ ہی نہیں آتی کہ کریں تو کریں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک قاعدہ بتا دیا, اور قاعدہ آپ کی زوجہ محترمہ نے بتایا, یوجبہ التیمم فی تناولہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پہلو پسند تھا. فی تناولہ, جوتا پہنتے تو دایاں جوتا پہلے پہنتے, نکالتے تو بایاں پہلے نکالتے. اسی طرح پاجامہ قمیض لے لیں, بنیان لے لیں, شرٹ لے لیں, کوٹ لے لیں, کچھ بھی ہے, دایاں پہنے پہلے, بایاں نکالیں پہلے. مسجد اپنے گھر میں اچھی جگہوں پہ جانا ہو تو دایاں پاؤں پہلے, اور اگر باتھ روم میں جانا ہو تو بایاں پہلے. وہ تو کوئی اچھی جگہ نہیں ہے نا, ایک مجبوری کے ساتھ آدمی جا رہا. اسی طرح سونا ہے تو دائیں پہلو پر, یعنی دائیں کروٹ, دائیں ہتھیلی, دائیں رخسار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکھ کے سوتے. بعد میں سونے کے بعد پہلو بدلے جدھر مرضی جائے, آغاز اس طرح ہوگا. لیں دائیں سے, دیں دائیں سے, اور مسافہ دائیں سے, کھانا اور پینا دائیں سے. اسی کے ضمن میں ہے کہ جب ناخن کاٹنے لگیں تو دائیں سے. ٹھیک ہو گیا. اب سامنے آدمی بیٹھا ہے, مثلا کسی کی بیوی ہے, کسی کی بیٹی ہے, بہن ہے, بھائی ہے, سامنے وہ بیٹھا ہے, وہ ناخن کاٹنے لگا, آپ کے لیے تعاون کرنے لگا. اب اس کے لیے تو سامنے یہ آ رہا ہے نا دائیں, لیکن کٹوانے والے کا دایاں کہاں ہے؟ اس کا دایاں یہ ہے, جو کاٹنے لگا ہے اس کا یہ ہے. اب وہ اپنی ترتیب سے کہتا ہے کہ میں دائیں سے شروع کرتا ہوں. وہ بالکل ٹھیک ہے, دائیں سے شروع کرے, اس سے شروع کرے, اس پہ آگے ختم کرے. وہ جو انہوں نے انداز لکھا ہے وہ بڑا عجیب سا ہے کہ وہ درمیان میں کچھ اسٹیپ, 2-3 اسٹیپ پار کر کے آگے چلے جاتے ہیں, پھر پلٹ کے آتے ہیں. وہ کسی حدیث میں یہ ترتیب ثابت نہیں ہے. یہ ترتیب ثابت ہے کہ دائیں سے شروع کرنا ہے. خود کاٹتا ہے اپنے آپ سے, دائیں سے شروع کرے, اور دائیں سے پھر وہ وہی بات آ جائے گی کہ دائیں میں یہ دائیں بڑھتا ہے. یہ مسنون انداز ہے کہ دائیں سے ہر کام, اسی میں ناخن کاٹنا بھی آ گیا. لیکن اگر کسی سے کٹوانی ہے وہ دیکھ لے گا کہ دایاں کون سا ہے, بلکہ ایسے میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کے لیے دایاں ہاتھ حصہ ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ مینا میں آئے تو آپ نے اپنے بال کٹوانے ہیں,
جو بال کاٹنے والا ہے اس نے اس طرف سے کاٹنا شروع کیے کیونکہ اس کے طرف دایاں یہی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں ادھر سے شروع کرو. آپ نے اپنے سر اقدس کا دایاں حصہ سامنے کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دایاں وہی لینا چاہیے جو آدمی کا دایاں ہے, کاٹنے والے کا نہیں, خود اپنا دایاں. یعنی دایاں ہاتھ ہے, یہ ہے دایاں پاؤں ہے, تو یہ ہے ناخنوں کے سلسلہ میں. اور وہ ترتیب میں نے کئی مرتبہ دیکھی, کئی مرتبہ میں نے اس کا کوئی فوٹو اپنے پاس محفوظ بھی کر لیا. کبھی غور سے بھی دیکھیں گے, وہ انداز جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا. گناہ نہیں, لیکن سنت اور ثواب جو ہے وہ دائیں. سنت اور ثواب اور بات ہے. آدمی نیند کے غلبے میں بے ہوش چارپائی پہ پہنچا, جا کے الٹے سو گیا, کوئی بات نہیں. لیکن اگر سوتے سوتے بھی یہ ہوش کر لے کہ مجھے دائیں پہ سونا ہے, ثواب کما لے گا مفت میں. نہانا تو نہانا ہی ہے, جو ڈیلی نہاتے ہیں روزانہ نہا رہے ہیں. اگر ہر مرتبہ سنت کے مطابق نہائے گا, نہانا تو وہ جو پانی بھی اتنا لگے گا, صابن شیمپو اتنا ہی لگے گا, وقت اتنا لگے گا, لیکن سنت کے مطابق نہائے گا, ثواب بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو گیا. اور اگر سنت کے مطابق نہیں, اندر گیا, چھلانگ ماری ٹپ میں, باہر نکلا, شاور چلایا, باہر آ گیا, نہا تو اس نے بھی لیا, لیکن ثواب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں سے اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیا یا میل کچیل اتار لیا, صفائی کر لی, اور بس. اگر سنت کے مطابق رہے گا, ساتھ ثواب بھی ہو گیا سنت پہ عمل کرنے کا, اور ساتھ ہی غسل بھی ہو گیا, اور ساتھ ہی مولانا نے کھانا کھایا.